السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے چیپٹر ریڈ کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، جس میں سب سے پہلے کچھ مختصر سوالات ہیں، اس کے بعد کچھ مفصل۔ سب سے پہلا سوال ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس حج پر جانے کے لیے تیار ہوئے؟ اس میں جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، فرسٹ کوسچن کا آنسر یہاں سے ہے ذی قعدہ۔ فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے یہاں سے ذی قعدہ 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور جیسے ہی لے جا رہے ہیں، یہ خبر سنتے ہی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک فرسٹ شارٹ کا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ منورہ کب روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ کب پہنچے؟ جہاں فرسٹ شارٹ کا اینڈ ہوا تھا، وہیں سے سیکنڈ کا سٹارٹ ہے۔ 26 ذی قعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جا کر رات گزاری۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حج کی نیت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالحج کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہاں تک سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے تھرڈ کوسچن، حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی اور عرفات میں کیا کام کیا؟ یہ جو اس کا فرسٹ پیراگراف ہے 48 پیج پر ہی، اس کی تقریباً 5th لائن میں یہاں سے تھرڈ شارٹ کا آنسر ہے جمعرات کے روز 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا۔ اگلے دن 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ غروب آفتاب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ٹھہرے رہے۔ یہاں تک تھرڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، حجۃ الوداع کا مفہوم بیان کریں۔ پیج نمبر 49 پر فورتھ شارٹ کا آنسر ہے، یہاں سے پہلے آپ صرف یہ اتنا سا لکھیں گے حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آگے لکھیں گے جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لیے جو قانون بیان کیا۔ اگر آپ منشور کا ورڈ نہیں لکھنا چاہتے، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو آپ یہ اس کی جگہ لکھتے ہیں جو قانون بیان کیا وہ انسانوں کے درمیان محبت، اخوت اور امن و سلامتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ 4 شارٹ کا آنسر ہے یہاں تک۔ اس کے بعد نیکسٹ جو لانگ کوسچنز ہیں، خطبہ حجۃ الوداع میں کن کن باتوں کا ذکر ملتا ہے؟ اس میں یہاں سے دیکھیں گے پیج نمبر 48 پہ سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لائن سے، اس حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی اور عرفات کے میدان میں منی اور عرفات کے میدان میں مسلمانوں کو چند نصیحتیں فرمائیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور امن و سلامتی کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، حج میں 1,00,000 صحابہ کرام یہ والا کوسچن ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق اللہ میں کن باتوں پر زور دیا گیا ہے؟ یہاں سے سیکنڈ لاء کا آنسر سٹارٹ ہو رہا ہے، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق العباد کا کس انداز میں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ یہاں سے تھرڈ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار جواب دہ باپ نہیں، تمہاری خواتین کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے ان پر حقوق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ، خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرو، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں۔ یہاں تک تھرڈ لانگ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد فورتھ کوسچن، خطبہ حجۃ الوداع ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اس کا آنسر آپ اس طرح سے لکھیں گے، یہ خطبہ انسانیت کے لیے زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ خطبہ انسانوں کے درمیان محبت، ہمدردی اور دوستی کا درس دیتا ہے، اور یہ خطبہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فورتھ لانگ کا آنسر ہے۔
اس کے بعد کچھ ٹرو فال ہیں، جس میں سب سے فرسٹ والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو حج ادا کیا، غلط۔ نمبر 2، حج میں 1 لاکھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، غلط، کیونکہ ٹوٹل 1,24,000 تھے، یہ صرف 1 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے غلط ہے۔ نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ٹھہرے رہے، درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں 1 دن قیام کیا، غلط۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانوں کے لیے بہترین منشور پیش کیا گیا، درست۔ اس کے بعد کچھ میچ دی کالمز ہیں، یا آپ بک پر ہی سولو کریں گے، کاپی پر نہیں کریں گے، کوسچن آنسرز کو کاپی پر سولو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں حج کا احرام باندھا۔ 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تذکرہ کیا، یعنی ذکر کیا۔ اس کے بعد اس چیپٹر کا لاسٹ کوسچن ہے MCQs۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات ذی الحج کو منی میں قیام کیا، 8 ذی الحج کو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ والے دن تک عرفات میں ٹھہرے رہے، یہ غروب آفتاب آئے گا اس میں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے کے بیٹے کا خون معاف کر دیا، ربیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سود معاف کر دیا، حضرت عباس رضی اللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ وہی اپنے کو کھلاؤ، غلاموں۔ جزاک اللہ۔